بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام تاریخ کے آئینے میں آج میں آپ لوگوں کو وہ چیزیں بتاؤں گا جو محرم الحرام میں ہوئی ہیں، کون سی شخصیات پیدا ہوئیں، کون سے واقعات ہوئے، اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں تاریخ میں وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بہت ساری چیزیں اس میں سے آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہوں گی، تو اینڈ تک ضرور بیان سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ محرم الحرام جو ہے نا، طلوع اسلام سے قبل بھی تاریخ انسانیت کے بے شمار واقعات محرم الحرام میں رونما ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ طلوع اسلام سے پہلے یعنی اسلام سے پہلے بھی محرم الحرام میں بہت سارے واقعات ہوئے جن کا بہت سارے لوگوں کو نہیں بھی پتہ ہوگا۔ واقعات محض اتفاقی یا حادثانی نہ تھے، ٹھیک ہے نا، بلکہ قسام ازل کا اٹل فیصلہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا، جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا۔ اب اس میں سے پہلا کیا، اس ماہ میں کائنات کی تخلیق ہوئی، اس مہینے میں کائنات کی تخلیق ہوئی۔ دوسرا، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تیسرا، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ چوتھا، حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت کا تاج پہنایا گیا۔ نمبر 5، سیدنا ادریس کو درجات عالیہ عطا ہوئے۔ نمبر 6، کشتی نوح وادی جودی پر ٹھہری۔ نمبر 7، سیدنا ابراہیم کو منصب و مقام خلیل سے سرفراز فرمایا گیا۔ نمبر 8، سیدنا یوسف صدیق اللہ کو جیل سے رہائی ملی۔ سیدنا یوسف کو جیل سے رہائی ملی۔ نمبر 9، سیدنا یعقوب کی بینائی واپس آئی، یعنی جو ان کے نابینا پن تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ نمبر 10، سیدنا یونس کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی۔ نمبر 11، فرعون غرق نیل ہوا اور موسیٰ کلیم اللہ کو کامیابی عطا ہوئی۔ نمبر 12، سیدنا عیسیٰ کو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا۔ نمبر 13، اس روز قیامت آئے گی۔ نمبر 14، اس ماہ یوم عاشورہ کو اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھاتے تھے اور اس دن کو یوم الزینتہ کہتے تھے۔ اس ماہ میں نمبر 15، اس ماہ میں امام الانبیاء خاتم المعصومین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے چند سال قبل ابرہہ بیت اللہ پر حملہ کی نیت سے نکلا تو اللہ کے نے ابابیلوں کا لشکر بھیج کر اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اچھا، یہ تو ہو گئے جو اس مہینے میں تاریخی واقعات ہیں۔ اب آگے کچھ اور میں آپ کو بتاتا ہوں۔ محرم الحرام اور تاریخ اسلام۔ ذیل میں ہم تاریخ اسلام کے ان واقعات پر نظر ڈالتے ہیں جو محرم میں رونما ہوئے۔ شیب ابی طالب کی محصوری یکم محرم 4 نبوی، ٹھیک ہے، جہاں پہ نظر بند کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نکاح سیدہ فاطمہ الزہرا بنت رسول ہمراہ سیدنا علی 2 ہجری محرم میں ہوا۔ یہ جتنے واقعات بتا رہا ہوں سب محرم میں ہوئے۔ غزوہ غطفان 3 ہجری محرم میں۔ نکاح سیدہ ام کلثوم بنت رسول اللہ ہمراہ سیدنا عثمان غنی سے آپ کا جو نکاح ہوا آپ کی بیٹی حضرت ام کلثوم کا محرم میں ہوا۔ سلاطین عالم کو دعوت اسلام 7 ہجری میں۔ غزوہ خیبر 8 ہجری میں۔ وفد اشعرین کا قبول اسلام 7 ہجری۔ نکاح ام المومنین سیدہ صفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محرم میں۔ غزوہ وادی القریٰ 7 ہجری میں۔ عام الوفود 9 ہجری میں۔ تقرر عاملین زکوٰۃ 9 ہجری۔ امارات سیدنا عثمان غنی یکم محرم 24 ہجری میں۔ امارات سیدنا امیر معاویہ یہ بھی محرم میں۔ خلافت سیدنا عثمان غنی یکم محرم 24 ہجری۔ فتح قبرص 28 ہجری۔ خلافت سیدنا علی محرم میں۔ جنگ صفین 37 ہجری محرم میں۔ فتوحات افریقہ 25 ہجری۔ ابو مسلم خراسان پر قبضہ 131 ہجری میں۔ بنو امیہ کا قتل 133 ہجری میں۔ کیسر روم کی شکست 138 ہجری میں محرم میں۔ مسجد نبوی کی توسیع کا قبضہ 309 ہجری میں۔ مصر پر عیسائیوں کا قبضہ 309 ہجری میں۔ ہلاکو نے بغداد کو تاراج کیا 252 ہجری میں، یہ بھی محرم میں۔ حکومت شیر شاہ سوری 947 میں ہجری، یہ بھی محرم میں۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام 15 محرم، یہ بھی اس میں محرم میں۔ کعبۃ اللہ پر بے ادب ٹولے کا حملہ 1400 ہجری، وہ بھی محرم۔ صدر ضیاء الحق کی شہادت اور حکومت کا خاتمہ 1409 یعنی 1409 ہجری میں اور محرم تھا۔ بے نظیر کی پہلی حکومت کا تختہ الٹنا، وہ بھی محرم میں۔ نواز شریف کو حکومت سے فارغ کیا گیا، وہ بھی محرم میں۔ یوم فاروق اعظم کی چھٹی منظور کی گئی، وہ بھی محرم الحرام میں۔ اور حضرت عمر کی شہادت، وہ بھی 1 محرم میں۔ بر صغیر ماہ محرم میں پیدا ہونے والی چند علمی شخصیات جو محرم میں پیدا ہوئیں۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی مدفون دین پور، یہ بھی محرم میں۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالحق
یہ بھی محرم میں. شیخ الادب مولانا محمد اعزاز علی، یہ بھی محرم میں. حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی، یہ بھی محرم. مفتی عبدالحکیم سکھروی رحمۃ اللہ علیہ. ماہ محرم میں وفات یا شہادت پانے والی شخصیات: سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شہادت داماد علی سیدنا عمر فاروق. شہادت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا سعد بن ابی وقاص. ام المومنین سیدہ جویریہ. سیدنا سمرہ بن جندب. شہادت سیدنا حسین ابن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا عبداللہ بن عمر فاروق. سیدنا یوسف بن تاشکین رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی محرم میں وفات ہوئی. حضرت بابا فرید گنج شکر مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. سید صغیر حسین رحمۃ اللہ علیہ. شہید ملت لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ. مولانا محمد احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. سید منیر احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ. شہادت سید منظور شاہ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ صحابہ شخصیات، اہل بیت کی شخصیات ہوں یا اللہ کے ولی ہوں، بڑے بڑے بزرگ گزرے ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ سب کن کن کی معافیاں ہوئیں، محرم کے بڑے بڑے دن کون سے تھے جن جن میں معافیاں ہوئیں، یا جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت بڑے بڑے منصب عطا فرمائے انبیاء میں، تو وہ سب کے سب اس محرم کے مہینے میں ہوا ہے. یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے. نکاح ہوئے ہیں اس کے اندر. اب کیونکہ وہ نکاح کیونکہ شہادت سے پہلے تھے کربلا کے واقعے سے، تو تب تک بہت سب کچھ اچھا تھا. اب شہادت کے بعد کیونکہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ غم کا مہینہ، تو جہاں ایک خوشی کا مہینہ تھا محرم کا، ہم نے اس کو غم کا مہینہ قرار دے دیا. تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ انسان محرم کے جو پہلے 10-15 دن ہیں اس میں کوئی چیز نہ کرے. اس میں انسان کو احتیاط کرنی چاہیے. ایک رسپیکٹ بھی ہوتا ہے، ادب بھی ہوتا ہے، اور اتنی بڑی مظلومانہ شہادت بھی ہے، تو اتنا تو ہونا چاہیے کہ انسان کچھ نہ کرے، کوئی خوشی نہ کرے، کوئی دعوت، کوئی شادی یا کوئی نہ کرے. حالانکہ شریعت میں منع نہیں ہے یہ چیزیں، لیکن پھر بھی نہیں کرنا چاہیے. ہاں اس کے بعد پھر آپ جو کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں پھر اس کے اندر، ٹھیک ہے نا. تو یہ معاملات ہیں. یہ کچھ شخصیات تھیں جو تاریخ میں ایک جن کا ذکر ہے، تو کچھ اس میں سے میں نے کہا جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں.